20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ غیری، اپنے علاوہ کوئی الہ، فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، پس آگ جلا میرے لیے اے حامان، عَلَى الطِّينِ، مٹی پر یعنی مٹی کی اینٹوں پر، فَاجْعَل لِّي صَرْحًا، پس بنا میرے لیے ایک بلند عمارت، لَعَلِّي اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر دیکھ سکوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹوں میں سے۔ گزشتہ آیات پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں آئے اور آ کر انہوں نے دعوت دی، اللہ کی توحید کی۔ فرعون کہنے لگا، سحر مفترا، معجزات دکھائے، تو کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور فرعون کا اپنا خیال یہ تھا کہ میں خدا ہوں، موسیٰ علیہ السلام تو کسی اور خدا کی بات کرتے ہیں، اور کہنے لگا اپنے وزیر حامان سے کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایسا کرو کہ اینٹوں کا ایک بھٹا لگاؤ اور اس میں پکی اینٹیں تیار کراؤ، اور پھر ان اینٹوں سے ایک اونچا محل یا اونچا مینار تعمیر کر، تاکہ میں اس کے اوپر چڑھوں اور اوپر آسمان میں جا کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کون ہے، معاذ اللہ۔ اور کہنے لگا، میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، خدا تو میں ہوں، اور کون ہے خدا؟ حامان نے محل تعمیر کیا یا نہیں کیا تو اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرعون نے یہ محل یا مینار تعمیر کرنے کا حکم مذاق کے طور پر دیا تھا، مذاق کیا تھا، یعنی تمسخر اڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا، تاکہ درباریوں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات سے میرے درباری متاثر نہ ہو جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر ہوئے تو مجھے چھوڑ دیں گے۔ باطل کو ہمیشہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے مرید بھاگ نہ جائیں، وہ تبلیغ اور دعوت حق سے زیادہ دوسروں کی ہمیشہ نفرت سکھاتے ہیں، حق بات سے ان لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ یہ باطل لوگوں کا یہی طریقہ واردات ہے، اور ان کو الجھائے رکھتے ہیں اپنے مریدوں کو
صحیح اور سچی بات نہیں، بس ادھر ادھر دو چار نعرے لگوا دیتے ہیں اور نفرت دوسروں کے خلاف سکھاتے ہیں، بس ان کی بات سننی نہیں ہے۔ یہی حال فرعون نے بھی کیا۔ ایسا نہ ہو کہ میری قوم موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون سمجھتا تھا یہ سب کچھ سچ اور حق ہے، اور جب کہ حق والا آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اسے لوگوں کی رضا مقصود نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے آگے جو بھی بیٹھا ہے ناراض ہو خوش ہو، تو ایسے کی پرواہ حق والا آدمی نہیں کرتا، اسے لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا، بات صاف اور ستھری کرتا ہے، گول مول نہیں کرتا۔ تو بہرحال فرعون نے بھی اسی ڈر سے یہ حکم دیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ درباری متاثر نہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی بات سے۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ کسی بھی صحیح روایت میں محل کی تیاری کا ذکر نہیں ملتا، اور صرف تفسیری روایتوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حامان نے 50,000 کاریگر اور مزدور مستری وغیرہ لگائے مینار بنانے پر، اور مینار کی شکل کا اس نے محل تعمیر کیا۔ شاید ہی دنیا ایسی عمارت بنائے، بڑی اونچی عمارت اس نے بنائی، اور عمارت جب تیار ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پر مارا، تو اس کا ایک حصہ سمندر میں جا گرا، اتنا بڑا تھا، اور دوسرا حصہ فرعون کے محل پر، اور تیسرا حصہ زمین پر منتشر ہو گیا۔ یہ تفسیری روایت ہے، کوئی ٹھوس اور صحیح روایات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مفسرین تفسیری روایتیں، تاریخی روایتوں کے اندر اور بھی بہت سی باتیں، عجیب عجیب باتیں ملیں گی، بہرحال ان میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بات ہے قرآن نے بیان کی موٹی موٹی، تو انہی چیزوں کو دیکھا جائے، بیچ میں جس بات کو چھپا دیا تو اس کو قریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون نے کہا اے سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی الہ، کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں ہی سب سے بڑا معاذ اللہ خدا ہوں، اور میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ تمہارا بھی میرے علاوہ کوئی الہ ہے۔ اور اپنے وزیر سے کہنے لگا فَأَوْقِدْ لِي یا حامان، آگ جلا میرے لیے اے حامان، عَلَى الطِّينِ، مٹی کی اینٹوں پر، فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، بنا میرے لیے ایک بلند عمارت تاکہ میں جان کر دیکھ سکوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں تو گمان کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹوں میں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اور تکبر کیا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، اقتدار کے نشے میں اللہ کی توحید کا انکار کر بیٹھا، الوہیت کا دعوے دار بن گیا، کہنے لگا مجھ سے بڑا خدا کون ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ،
اقتدار کے نشے میں تکبر میں آ گیا فرعون، تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں، بغیر الحق نہ حق، وظنوا انہم، اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ الینا لا یرجعون، کہ ہماری طرف نہیں لٹائے جائیں گے۔ اور ان فرعونیوں نے یہ گمان کیا ہم نہیں مانتے کہ دوبارہ زندگی ملے گی۔ نتیجہ یہ ہوا تکبر کا، آخرت کے منکر ہو گئے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اللہ فرماتے ہم نے اس فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، اور جب اللہ پکڑے اللہ کی پکڑ سے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس ہم نے پکڑ لیا اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں دریا میں، سمندر میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھو کیسا انجام ہوا ظالم لوگوں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں بنایا أَئِمَّةً سردار، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو لوگوں کو بلاتے تھے آگ کی طرف۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اللہ نے فرعونیوں کو گمراہی، کفر اور دعوت الی النار کا لیڈر بنایا۔ لوگوں کو جہنم کی طرف یہ لوگ بلا رہے تھے، جیسے اللہ کریم نے کفر کے لیڈر بنائے، اللہ ہدایت کے بھی پیشوا بناتا ہے، گمراہی کے بھی۔ کچھ لوگ حق کے لیڈر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ان لوگوں کو سردار بنایا، آگ کی طرف بلانے والے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں سردار بنایا جو لوگوں کو بلاتے تھے آگ کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت۔ نیک لوگ بھی یہی کہتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالم لوگوں پر۔ اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، ہم نے بھی فرعون اور اس کے حواریوں کے پیچھے، اللہ فرماتے اس دنیا میں لعنت لگا دی ہے، ہر بندہ ان لوگوں پہ لعنت کرے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ہم من المقبوحین، اور وہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حال بھی بہت برا ہوگا، شکلیں ان لوگوں کی تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کی اس جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك